الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 36 زیر بحث ہے۔ اس میں 9واں حکم بیان ہوا ہے۔ یہ سلسلہ دین کے ان بنیادی احکام کے بیان کا ہے جو انسان کی اخلاقی شخصیت کی تطہیر کے لیے دیے گئے ہیں۔ اخلاق کے فضائل کیا ہیں، اس کے رذائل کیا ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 10 احکام کی صورت میں سورہ میں بیان کر دیا ہے۔ یہی طریقہ اس سے پہلے تورات میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ تورات کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا 10 کمانڈمنٹس یا احکام 10 کے نزول سے ہوئی تھی۔ 9واں حکم، جس طرح کہ میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں، وہ ہمارے اس رویے کو بیان کرتا ہے جو ہم دوسروں کے بارے میں علم کے بغیر اختیار کر لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں تو ایک اصول کے طریقے پر بات بیان کر دی گئی ہے اور انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنا دل ہمیشہ اپنی نگرانی میں رکھے۔ یہ آوارہ گردی کے لیے نہیں ہے۔ وہ اپنے علم، اپنے فکر، اپنے تبصروں میں ہمیشہ یہ محسوس کرے کہ ان میں سے ایک ایک چیز کو کل میرے پروردگار کی بارگاہ میں جواب دہ ہو جانا۔ یہ معاملہ ذاتی تعلقات میں بھی ملحوظ رکھا جائے، میاں بیوی کا تعلق ہے، اولاد والدین کا تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں، اسی طرح سے دوست احباب، ہم معیشت کی جد و جہد کرتے ہیں، وہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، سیاست ہے۔ اسی طرح سے عالمی سطح پر بھی بہت سے معاملات میں انسان بعض اوقات اپنی رائے دیتا ہے۔ یہ رائے عام آدمی بھی دیتا ہے، یہ سیاسی کارکن بھی دیتے ہیں، یہ مذہبی رہنما بھی دیتے ہیں، علماء بھی دیتے ہیں۔ ہر جگہ انسان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو قائم بالقسط رہے، ایسی بات کبھی اپنی زبان سے نہ نکالے جس کا وہ علم نہیں رکھتا۔ علم ظاہر ہے کہ یا تو انسان کے براہ راست تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر اس کو حاصل ہوتا ہے، اور یا پھر ایسے اخبار کی بنیاد پر جن کی وہ ہر لحاظ سے تصدیق کر لیتا ہے۔ اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تبصرے میں، تذکرے میں، بیان میں ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس حد سے آگے نہ بڑھیں۔ اس کو یہاں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی بنیادی بات کو سامنے رکھ کر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں، جو قرآن کی ایک الگ پوری سورہ ہے، اس حکم کی وضاحت کی ہے کہ اس کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ انہی کو میں نے یہاں حاشیے میں بھی بیان کر دیا ہے، تو ذرا ایک ایک پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ یہ میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، اب ان کی ذرا تفصیلی وضاحت کر رہا ہوں۔ یہ 9واں حکم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے۔ وہاں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے قائم کر رہے ہیں تو ہمیں گمان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اگر تو کوئی چیز ہمارے علم میں آ گئی ہے، علم کی میں نے تعریف کر دی کہ جو دنیا میں ذرائع میسر ہیں ان کی بنیاد پر ہم اگر اپنے بارے میں
کوئی بات سننا یا کہنا چاہیں تو جن ذرائع پر اعتماد کریں گے اپنے بارے میں، دوسرے کے بارے میں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اسی کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ سچا مسلمان کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے ناپسند کرے، اور جس کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اس کو دوسرے کے لیے پسند کرے۔ یعنی اپنے آپ کو معیار بنا لینا چاہیے۔ اسی کو ایک اور سورہ میں قرآن نے واضح کیا ہے کہ جب تم تولتے ہو اور اپنے لیے تولتے ہو کبھی تم نے ڈنڈی نہیں ماری، دوسرے کے لیے تولتے وقت البتہ کم تول دیتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے معاملے میں دوسرے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم نے بات کی تھی، تم نے پوچھا تھا، تم نے تحقیق کی تھی، تم نے میرے اوپر یہ بات کہہ دی، یہ الزام لگا دیا۔ تو پھر اسی کو پلٹ کر دیکھیے، کسی دوسرے پر الزام لگاتے وقت کیا رویہ ہونا چاہیے انسان کا۔ یہی صورتحال تاریخ میں پیش آتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں جو سیاسی تاریخ خاص طور پر بیان ہوئی ہے، بنو امیہ کی، بنو عباس کی، علویوں کی، ان میں مناقشات ہیں، مختلف گروہ ہیں، سیاسی گروہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں، ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ جب اس طرح کی کشمکش پیدا ہوتی ہے تو اس میں سچائی کا قتل ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کے بارے میں، دوسرے گروہ کے لوگ پہلے گروہ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کہانیاں بنا لیتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مورخین تاریخ کہاں سے لیں گے؟ لوگوں ہی سے لیں گے۔ یعنی جو واقعات بیان ہو رہے ہیں اس وقت بھی دیکھ لیں کہ کتنے غیر معمولی ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں، یہ اخبارات ہیں، یہ ریڈیو ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، عالمی سطح کے نامہ نگار ہیں، اس کے باوجود غلط باتیں شہرت پا جاتی ہیں، عام ہو جاتی ہیں۔ تو ایک مورخ بھی ان کو لکھ دیتا ہے۔ ہماری اپنی تاریخ جو ہمارے سامنے گزری ہے اس کو اگر ایک طالب علم کے طریقے پر پڑھیے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ تقسیم کی کشمکش میں جو کچھ ہوا، لیڈروں نے اپنے لوگوں کو جو باتیں بتائیں، جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں کہا، ان میں یہ ساری کمزوریاں موجود ہیں۔ یعنی اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن کمزوریاں در آتی ہیں۔ تو یہ اصول سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر اس سے کسی کے اخلاقی وجود پر حرف آ رہا ہو یا کسی کے بارے میں کوئی الزام لگ رہا ہو تو یہ محض کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب میں پڑھ لیا ہے، ہم نے یہ فلاں اخبار میں پڑھ لیا ہے، ہم نے یہ فلاں جگہ سن لیا ہے۔ ایک محتاط مسلمان کو ممکنہ ذرائع سے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، وہ خواہ لیڈروں کے بارے میں ہے، علماء کے بارے میں ہے، دانشوروں کے بارے میں ہے، یا کسی عام آدمی کے بارے میں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرح حرمت عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ کا آخری اعلان یہی تھا کہ ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام کا حرمت ھذا۔ یہ جو آج کا دن ہے اور یہ جو شہر ہے اور یہ جو بیت اللہ ہے اور یہاں میں کھڑا ہوں، جیسی حرمتیں ان شاعر کو حاصل ہیں وہی حرمت تمہارے مال کو، تمہاری جان کو اور تمہاری عزت کو حاصل ہے۔ تو یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے آدمی کہہ دے، جو افواہ چاہے اڑا دے، جن چیزوں سے محبت رکھتا ہو ان کے بارے میں آخری درجے میں جذباتی ہو، جن سے نفرت رکھتا ہو وہاں سنی سنائی بات بھی 2 منٹ کے اندر اندر محققانہ بیان بن جائے۔ یہ بڑی افسوسناک چیز ہے، ماضی پر ہو یا حال پر ہو۔ اس کے نتیجے میں گھر برباد ہوتے ہیں، خاندان خراب ہوتے ہیں، بہوؤں اور ساس کے جھگڑے آخری انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ کسی سوسائٹی میں ہو جاتا ہے جس میں دشمنیاں وجود پذیر ہو جاتی ہیں۔ اور مذہبی تاریخ میں یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا جس نے آگے بڑھ کر پوری مسلمان امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، شیعہ اسلام اور سنی اسلام۔ اگر آپ اس کی تحقیق کریں تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ ایک سیاسی معاملے میں 2 نقطہ نظر اور پھر ایک دوسرے کے خلاف فلاں نے یہ کیا تھا اور فلاں نے یہ کیا تھا اور فلاں نے فلاں بات کی یہ تعبیر کی تھی۔ کچھ علمی اختلافات کی غلط تعبیریں ہیں اور کچھ سنی سنائی باتوں پر بنیاد رکھ دی گئی ہے اور یہی چل رہی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے مجموعے ہیں اور ان کو لے کر وہ مطمئن ہے۔ اور وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے
کہ ہر آدمی بما لدیہ فرحون، وہ اپنی اپنی معلومات پر خوش ہوتے ہیں بڑے، کیا کہنے ہیں ہمارے، لیکن تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں بدگمانی ہوئی ہے، کہاں کہاں اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کہاں کہاں بے دھیانی میں انسان نے اپنی محبت کو سامنے رکھ کے رائے قائم کر لی ہے، سب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہ بدگمانی کسی حال میں نیچے سے اوپر تک نہیں کرنی چاہیے۔ بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے، یعنی کسی کے بارے میں آپ کوئی بات کہتے ہیں کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے، وہ چھوٹا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، اخلاقی لحاظ سے جب کوئی بات آپ کر رہے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی کیا آپ نے وہ الزام لگانے سے پہلے اس کی پوری طرح تحقیق کر لی ہے؟ جو چیز آپ کے سامنے آئی تھی یا آپ نے براہ راست بھی کسی چیز کا مشاہدہ کیا تھا تو متعلقہ فرد کے سامنے وہ بات رکھ کر اس کو موقع دے دیا کہ وہ اپنی وضاحت پیش کر سکے، یا اس کے بغیر ہی آپ اس کو لے اڑیں؟ تو الزام لگانا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہی وہ معاملہ ہے جس کو پھر بہت یعنی یہاں تک لے جا کے قرآن نے موضوع بنایا ہے کہ جو آدمی اس طریقے سے کوئی الزام لاتا ہے، یہ فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، کسی مجلس میں، دوستوں میں، احباب میں، قوم کے سامنے، وہ در حقیقت فاسق ہے۔ اس نے اپنے اس کام سے ہی اپنے آپ کو فاسق کر دیا۔ اب یہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں، ان جاکم فاسقم بنبن، یعنی ایک آدمی نے اصل میں اپنے اخلاقی وجود کا خاتمہ کر دیا ہے جب اس نے کسی چیز کی تحقیق کے بغیر محض اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بیان کر دیا۔ ہو سکتا ہے بہت مخلص ہو، لیکن اس کو 10 مراحل سے گزارنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں جن کے لحاظ سے کوئی بات کہی جاتی ہے، اس کا کوئی محل ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے۔ تو تاریخ ہو، ہمارے روزمرہ کے معاملات ہوں، یہ ضروری ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس طرح کا جب کوئی الزام آئے تو فتبینوا، تحقیق کرو اس کی۔ اب ایک ایک چیز کو چھان پھٹک کے دیکھا جائے گا۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا فہم بیان کر دے اور اس کے بعد کسی دوسرے کی عزت کو خطرے میں ڈال دے۔ کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، یعنی ایک تو ہے زبان سے کوئی بات کہہ دینا، اس سے آگے بڑھ کے کوئی اقدام کر ڈالے آدمی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تحقیق ہوگی پھر کیا ہوگا، پھر تم فتصبحوا نادمین، پھر اس کے بعد سوائے ندامت کے رہ نہیں جائے گا کچھ پاس، اس لیے کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔ جس وقت آپ نے پہلے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ ایک بات آپ کے علم میں آئی، آپ کے سامنے ہوئی، آپ نے اس کی تحقیق کے لیے کیا طریقے اختیار کیے، دوسرے کو کتنا موقع دیا، ہر چیز کو وضاحت کے کس محل میں رکھا، اس کے بعد پھر کہیں کوئی مقدمہ قائم کرنے کا یا قدم اٹھانے کا حق آدمی کو ملتا ہے۔ یا کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا محض شبہات پر افواہیں اڑائے۔ ہمارے ہاں اس میں لوگ کوئی حرج نہیں سمجھتے، ایک بات یہاں سے سنی، وہاں سے سنی، سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بن گیا، بس اس کے بعد بیان کرنے میں کوئی معنی نہیں، اور بیشتر اپنے ہی حامیوں کی باتیں سن کر پھیلاتے رہتے۔ تو شبہات پر افواہیں اڑانا یہ سوسائٹی کے خلاف بڑا بدترین اقدام ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید نے اتنی سخت تنبیہیں کی ہیں، وہاں تو خیر کی ہیں، سورہ حجرات میں سیاسی معاملات کو خاص طور پر موضوع بنا کے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے، یعنی اذا جاءکم امر من الامن او الخوف، خواہ وہ کسی جنگی معاملے میں ہے یا کسی امن کے معاملے میں ہے، تو اس کو سب سے پہلے ذمہ دار لوگوں کے سامنے رکھو، اس کی تحقیق کرو، ان کے سپرد کرو اس معاملے کو، تاکہ وہ لوگ اس چیز کو اس کے صحیح محل میں رکھ کر بتا سکیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اس میں الفاظ استعمال کیے ہیں جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، بڑا اہم لفظ ہے۔ بعض اوقات نیک لوگ، اچھے لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ بعض چیزوں کی حقیقت کو سمجھے بغیر اس سے نتائج اخذ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات کا محل کیا ہے، موقع کیا ہے، کیوں ایسے کیا گیا ہے، اقدام کی نوعیت کیا ہے، تو یہ وہاں فرمایا گیا ہے کہ الذین یستنبطونہ، ان کے سامنے رکھو اس معاملے کو جو استنباط کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، تاکہ وہ اس کو صحیح محل پر واضح کر دیں کہ کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد کوئی رائے قائم کرو۔ یا محض شبہات پر افواہیں اڑھائے، یہ تو ہمارے باہمی معاملات سے متعلق چیزیں ہیں جس کو قرآن زیر بحث لے آیا ہے۔
اس کے بعد یہی رویہ یعنی یہی چیز جو ہے یہ اس سے آگے بڑھتی ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کیا کرتی ہے، جب انسان کسی مذہب یا دین کو اختیار کرتا ہے تو وہاں بھی تحقیق کا رویہ اختیار نہیں کرتا، وہاں بھی یہی ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کو میں نے جمع کر دیا ہے، یا اپنے پروردگار کی ذات و صفات اور احکام و ہدایات کے بارے میں ظنون و اوہام اور لاتائل قیاسات پر مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے۔ یعنی اب بیٹھ گئے ہیں، اس کے بعد اپنا ایک فلسفہ بنانا ہے، ایک چیز ادھر سے جوڑی، ایک ادھر سے جوڑی، اس کے بعد ایک داستان بنا دی۔ کہانی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ کہانی کا تو رسیا ہے انسان، تو مذہب کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں۔ پھر آدمی کیا کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اس سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ بات کیا ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ ایک بات اس کو اچھی لگتی ہے، ایک بات اس کی اپنی طبیعت کے موافق ہوتی ہے، اس کے جذبات کے موافق ہوتی ہے، وہ پھر دائیں سے بائیں سے کچھ نہ کچھ چیزیں اٹھا کے وہ ایک محل بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو دیکھیے کہ سادہ سی چیز ہے کہ جو ہماری یہ دنیا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے ذرائع دے دیے ہیں، یعنی باطنی حواس ہیں، وہ ہمارے باطن میں جو چیزیں ہیں، یا ہمارا حادثہ اخلاقی ہے، حصے جمالیات ہے، اسی طرح سے ہم اپنے درد کو، غم کو اپنے اندر انٹروسپیکشن کر کے بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ مشاہدے میں آتی ہیں۔ ظاہری حواس بھی یہ بنائے استدلال بن رہے ہیں تو آپ علم کے دائرے میں کھڑے ہیں، نہیں اس سے آگے بعض چیزیں پھر فلسفہ بنا دی جاتی ہیں۔ وہ کیا چیز ہے، وہ لاتائل قیاسات ہیں، اس سے میں نے اس کو ادا کیا ہے۔ یہ لاتائل قیاسات ہیں جن سے فلسفیانہ فکشن وجود میں آتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ تصوف کی ساری ما بعد طبیعت انہی لاتائل قیاسات کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو اتنا متاثر کرتی ہے کہ خود مجھے اپنے شباب کے دن یاد ہیں، اس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور انسان خیال کرتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا علم تو یہ ہے، یہ قرآن بیچارہ کیا چیز ہے، یہ تو سادہ سادہ باتیں کرتا ہے، اور ان سادہ باتوں کو سنے گا کون؟ بات جب تک کہ ایسے پیچیدگی کے ساتھ، ایسی اصطلاحات میں، ایسے علوم و فنون کے پس منظر میں نہیں ہوگی، کون آدمی توجہ دے گا؟ تو یہ لاتائل قیاسات ہوتے ہیں، آپ ان کو اکھاڑتے چلے جائیے، بالکل پیاز کے چھلکوں کی طرح اتر جائیں گے، آخر میں کچھ بھی نہیں نکلے گا ان کے اندر سے۔ تو صحیح علم کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں آپ کے تجربے اور مشاہدے اور اس سے لازمی طور پیدا ہونے والے عقلی قضایا سے، اور وہ نہایت سادہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں بات دو اور دو چار کی طرح ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ فلسفے اور تصوف کے پس منظر میں الجھے اور ان کی بھول بھلیاں میں ایک بار چلے گئے، اس کے بعد قرآن ان کے لیے سادہ لوحوں کی کتاب بن کر رہ گیا، تو ان کے لیے انسپریشن کی جگہ ہی نہیں رہا، کیونکہ وہ سادہ بات کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ اور یہ انسان کے ساتھ سب سے بڑا المیہ ہے جو ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن تو حقائق کو ایسے بیان کرتا ہے جس طرح کہ اب آپ کے سامنے میں اس کو کھول رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جتنی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سپریٹ دی ہیں، اور دیکھیے کیا جملہ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اس چیز کے در پہ نہ ہوا کرو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ یعنی اس سے ہماری ذاتی، انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور علمی زندگی ہر چیز کا احاطہ ہوتا ہے۔ قرآن نے متنبع فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی یہ علم کے معاملے میں تحقیق کے غلط رویے اختیار کرنا، اس کو لاتائل قیاسات کے حوالے کر دینا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ظنون و اوہام کی بنیاد پر آراء قائم کرنا، اپنے جذبات اور تعصبات کو سامنے رکھ لینا، اپنے بارے میں کوئی بات سننے کے لیے بھی تیار نہ ہونا اور دوسرے پر الزام لگاتے وقت لمحے بھر کا توقف نہ کرنا۔ اس کے لیے تحقیق کے ذرائع بھی ضروری نہیں ہے کہ زیر استعمال آئے ہوں۔ تو فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی، پوچھا جانا ہے کیا کیا تھا آپ نے۔ تو یہ نواں حکم کوئی معمولی حکم نہیں ہے، اس میں در حقیقت ہماری پوری زندگی کا احاطہ کر لیا، ہمارے رویوں کا احاطہ کر لیا۔ اب آخری اور 10واں حکم، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
انک لن تخرق الجبال ولن تبلغ الجبال لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ عربیت میں کیا خوبصورت تعبیریں ہیں، ان کو ہم اردو میں منتقل نہیں کر سکتے اس طرح۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ۔ یعنی آخر میں کس چیز کو لیا ہے؟ تکبر۔ اس زمین پر انسان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی نہایت عمدہ تعریف کر دی ہے۔ جب ایک شخص نے وہ مکالمہ کیا ہے بات چیت کرتے ہوئے، اس نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، میرا دل چاہتا ہے میرے جوتے اچھے ہوں، یا رسول اللہ یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی بہت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غمط الناس و بطر الحق، تم حق کے مقابلے میں اکڑ جاؤ، آ گیا سامنے، اور خاص طور پر اس وقت آتا ہے جب ہم کوئی رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں یا اس کا اظہار کر چکے ہوتے ہیں، وہ پھر سامنے آ جاتا ہے، وہ پھر آ کے آپ کے ضمیر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہاں تم نے غلطی کی ہے، تم نے غلط بات بیان کر دی ہے، تم نے بات کو غلط رخ دے دیا ہے، تم اپنے تعصبات میں بہہ گئے تھے۔ وہاں انسان کے لیے اعتراف کا تقاضا ہوتا ہے، سیدھے اعتراف کا تقاضا، لیکن وہی انا انسان کو پھر متواضع نہیں رہنے دیتی۔ اعتراف عجز کر لینا، یہ بات مان لینا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ ایک بندہ مومن کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تذلل، تواضع۔ اور تذلل اور تواضع پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اسی قدر سے جو سب سے بڑی قدر ہے عبودیت۔ میں بندہ ہوں خدا کا، میں زمین کے اوپر اس لیے نہیں آیا کہ میری بات رہے، نہیں، میرے پروردگار کی بات رہے، اس کی بات اونچی رہے، اور اس کی بات حق کی بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو اکڑنا، تکبر اختیار کرنا، یہ قرآن مجید نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے، یہ چال میں ہوتا ہے، یہ انداز گفتگو میں ہوتا ہے، یہ لباس کے انتخاب میں ہوتا ہے، یہ اپنی چیز دکھانے میں ہوتا ہے، یہ کسی چیز پر تبصرہ کرنے میں ہوتا ہے، یہ آراء قائم کرنے میں ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نواز دیا ہے، علم سے، اسی طرح سے اقتدار سے، اسی طرح دولت سے، اسی طرح حسن سے، ان میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی تعلیم دی ہے آدم کو بنانے کے بعد، وہ دو ہی چیزوں کی دی ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیجئے سورہ اعراف میں جس طرح کہ اس کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ ایک انسان کی جنسی جبلت، یہ ایک منہ زور جبلت ہے، اور یہ انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کے بعد پورا تمدن ڈور ڈنگروں کا غلہ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا ہے کہ یہاں سے شیطان حملہ آور ہوگا، لباس اتروائے گا تمہارا، اس لیے متنبہ رہو۔ اور دوسرے انانیت، یعنی انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور بڑی چیز سمجھ لیتا ہے تو پھر اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو، جس کو حضور نے بیان فرمایا بطر الحق و غمط الناس، حق کے مقابلے میں اکڑ جاتا ہے اور دوسرے کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے میرے سامنے، یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں بڑا عالم ہوں، میرے پاس اقتدار ہے، میں بڑا لیڈر ہوں، بے شمار لوگ میری بات سنتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، حق کے مقابلے میں اکڑ جانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ کوئی بچہ بھی اگر آپ کا دامن پکڑ کے آپ کو توجہ دلاتا ہے تو آپ اس کی بات سنیے، اس سے تبادلہ خیالات کیجیے، اس کی بات کو سمجھیے۔ اگر کسی نے آپ سے اختلاف کر دیا ہے کسی معاملے میں تو آپ حوصلے کے ساتھ یہ جانیے کہ وہ کیوں اختلاف کر رہا ہے۔ کسی نے اگر کوئی سخت بات کہہ دی ہے تو پوچھیے اس سے کہ کیوں کہہ دی ہے، اور 10 مرتبہ جب تک آپ اطمینان نہ کر لیں کہ اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، اپنی زبان بند رکھیے۔ تو یہ اکڑنا، یہ حق کے مقابلے میں تکبر میں مبتلا ہو جانا، اس کو آخر میں لیا ہے اور اس کو ایک بالکل تصویر میں ڈھال دیا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، زمین میں اکڑ کرنا چلو۔ یہ صرف چلنا ہی نہیں ہے
بلکہ یہاں سے گویا ایک تصویر بنا دی ہے، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، یعنی کبھی کسی اور سے تقابل نہ کرنا ہو تو کائنات ہی سے کر کے دیکھ لو، وہ تو تمہارے گرد و پیش کا احاطہ کیا ہوا، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ انسان تو انسان، خدا تو خدا ہے، جن کے مقابلے میں اکڑ رہے ہو، یہ تو کائنات ہی تمہارے سامنے کھڑی ہے، کس چیز سے تم بڑے ہو؟ ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی حاشیہ لکھا ہے، یہ 10واں حکم ہے، 10واں اور آخری حکم۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی قدرت کی یہ شانیں دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ طویل و عریض زمین بچھا دی، جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک بھونگے اور چونٹی کی بھی نہیں، یعنی کائنات کے تقابل میں رکھ کے انسان اپنی زمین کو دیکھے، اس وقت جو کہکشانیں ہم نے دریافت کر لی ہیں انہی کے مقابلے میں تو ایک ذرہ ناچیز، اور اس ذرہ ناچیز پر پھر انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ مطلب یہ کہ جس خدا کی قدرت کی یہ شانیں دیکھتے ہو کہ اس نے تمہارے پاؤں کے نیچے یہ طویل و عریض زمین بچھا دی، جس کے اوپر تمہاری حیثیت ایک بھونگے اور چونٹی کی بھی نہیں، اور جس نے یہ فلک بوس پہاڑ تمہارے آگے کھڑے کر دیے جن کے سامنے تم ایک گلہری کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اس کی زمین پر اکڑنے اور اترانے کے کیا معنی؟ یعنی کیا حیثیت ہے؟ انسان دیکھے، اپنی حیثیت پہچانو اور خدا کی عظمت اور اس کے جلال کے آگے ہمیشہ سرفگندہ رہو۔ جو آدمی خدا کی عظمت اور جلال کے احساس کے ساتھ جیتا ہے، اس کے ہاں یہ چیز کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس پر میں نے مزید وضاحت کی ہے، اس میں یعنی جب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس میں خاص طور پر چلنے کا ذکر کیا ہے، زمین پر اکڑ کرنا چلو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی چال آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے، یعنی چال محض چال نہیں ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ کس کی چال ہے۔ اس طرح کی چال آدمی کے باطن کی ترجمان ہوتی ہے، دولت، اقتدار، حسن، علم، طاقت اور ایسی ہی دوسری جتنی چیزیں آدمی کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا، اور اس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے اور اس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی اگر باطن میں شیطنت آ گئی ہے تو اس کا ظہور پھر اس طرح ہوتا ہے، جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو، وہ انہی لوگوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر تواضع اور فروتنی کی حالت طاری رہتی ہے، یعنی وہ ہر وقت بات سننے کے لیے تیار، ہر وقت بات کہنے کے لیے تیار، اپنی غلطی پر اپنا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے متنبہ کر دے، کوئی آئے توجہ دلا دے، کوئی آئے بات سمجھا دے، اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے علم میں، دانش میں، سیاست میں، تہذیب میں، معاشرت میں، اپنے باہمی معاملات میں کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رجوع کی توفیق عطا فرمائے، اس کے معاملے میں اعتراف کی صلاحیت دے، وہ اکڑنے اور اترانے کے بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر ان کا عمومی رویہ بھی یہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ ایک بدترین خصلت ہے اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس استکبار کو اپنے سینے میں کبھی نہ آنے دے، نہ دولت آنے دے، نہ علم آنے دے، نہ اقتدار آنے دے۔ استکبار آئے گا تو پھر خدا تمہیں تمہارے اسی استکبار کے حوالے کر دے، یعنی خدا کی مدد، خدا کی رحمت، یہ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جس وقت انسان اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اب میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا چیز ہو، اب میں مزہ چکھاؤں گا تمہیں، اب تمہیں پتہ چلے گا میرے پاس کتنا علم ہے، اب میں بتا دوں گا کہ تم کیا حیثیت رکھتے ہو۔ یہ چیز جس وقت سامنے آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل جس کو اصل میں خدا کا عرش بننا چاہیے تھا، وہاں شیطان چلا گیا اور اس نے جا کے پوری طرح قبضہ کر لیا ہے، اور پھر انسان بس اسی طرح اکڑتا اتراتا شیطان ہی کے حوالے ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، یہ چیز باطن سے آتی ہے، پھر ظاہر کا احاطہ کرتی ہے، پھر ہمارے رویوں تک پھیل جاتی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے پھر اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یاد رکھو، یہ قرآن کے الفاظ ہیں
کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے، اس استکبار کے ساتھ کوئی شخص میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، سب سے بڑا جرم ہے جس کا انسان دنیا میں اقرار کرتا ہے، اپنے رویے سے اقرار کرتا ہے۔ تورات کے احکام کی طرح یہ قرآن کے احکام عشرہ ہیں، یعنی جس طرح تورات میں 10 کمانڈمنٹس ہیں، یہ ہم نے جو 10 احکام پڑھے ہیں یہ قرآن کے 10 احکام ہیں۔ تمام اخلاقیات انہی 10 احکام کی فرع ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیے تو ہمارے دین میں جو تطہیر اخلاق کا تقاضا کیا گیا ہے، یعنی ہمارا اخلاق غیر معمولی ہونا چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تو اس میں یہ 10 احکام ہیں جن کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو سارے اخلاقی معاملات انہی سے نکل رہے ہوتے ہیں، انہی کو گویا منبع کی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کو کبائر الاسم والفواحش، اب اس کے الٹ پہلو کو دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، انسان فواحش کے معاملے میں، حق تلفی میں، اسی طرح لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف کسی زیادتی میں پھسل جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، روزانہ غلطیاں ہم سب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے کہ جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں یہ بشارت دی ہے کہ اگر تم یہ تہیہ کر کے دنیا میں جیتے رہے کہ میں نے بڑے بڑے گناہوں اور فواحش سے بچ کے رہنا ہے، یعنی ان کے قریب نہیں جاؤ گے، تو فرمایا نکفر عنہم سیئاتہم، یہ جو اس طرح کی بھول چوک کی، کسی موقع پر غصے میں آ گئے، کسی موقع پر بات تجاوز کر کے کہہ دی، جنسی معاملات میں کوئی تجاوز ہو گیا چھوٹا موٹا، فرمایا میں ان کو ویسے ہی معاف کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بڑے گناہوں اور فواحش سے بچنے کا فیصلہ کر لو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ہیں؟ یہ 10 احکام ہیں، ان میں جس جس چیز کا تقاضا کیا گیا جب آپ اس کو الٹ دیں گے تو کبیرہ گناہ پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک سادہ فہرست میں آپ جان سکتے ہیں کہ بڑے گناہ کیا ہیں اور فواحش کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کو کبائر الاسم والفواحش یعنی بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے تعبیر کیا ہے، وہ انہی احکام کی خلاف ورزی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ 10 جو باتیں کہی گئی ہیں، جیسے ہی انسان ان میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑے بنیادی احکام ہیں، اسی لیے قرآن مجید نے اپنے فضائل و رذائل کی سب سے غیر معمولی تفصیل یہاں ہی کی ہے۔ یہ دوسری جگہوں پر بھی ہوئی ہے لیکن سب سے زیادہ جامعیت کے ساتھ یہاں ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں جو اخلاقیات کا باب لکھا ہے اس میں ان کی تفصیلی وضاحت کی ہے، اور پھر جمال و کمال کے عنوان سے وہ 10 باتیں بھی بیان کی ہیں جو اس سے آگے کی منزلوں کی باتیں ہیں، اس کو آپ چاہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر